میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس نظامی میں ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں، علم الصیغہ، صرف کے بارے میں مشہور کتاب ہے، اور تقریباً تمام مدارس کے اندر یہ رائج ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ہی کی ایک دوسری بڑی مشہور تصنیف ہے تواریخ حبیب الہ، یعنی محبوب خدا کی تاریخیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ آپ کی یہ کتاب بر صغیر کے اندر بڑی معروف بھی ہے اور رائج بھی ہے۔ اسی طرح درس نظامی میں جو فنون پڑھائے جاتے ہیں اس میں منطق اور فلسفہ بھی ہیں، اور منطق و فلسفہ کہ فن میں، علم میں، ہندوستان سے مراد ہندو پاک، یعنی کہ پاک و ہند، اس خطے میں جو سب سے بڑا نام ہے، سب سے بڑا نام وہ ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی بھی بہت ساری تصانیف ہیں، اور انہی تصانیف میں ایک آپ کے جذبہ جہاد پر مشتمل ایک کتاب ہے الثورۃ الہندیہ۔ اسی طرح درس نظامی میں ہم علم فقہ پڑھتے ہیں۔ علم فقہ کی بڑی بڑی کتابیں اکثر و بیشتر اس کے نام اہل علم کے درمیان معروف ہیں۔ فقہ حنفی میں جو بڑے بڑے فقہی کتابوں کے نام ہیں، اگر وہ لیے جائیں تو جیسے اس میں بحر الرائق، فتح القدیر، ہدایہ، فتاوی شامی، یہ بڑے معروف نام ہیں۔ بدائع الصنائع بھی ہے۔ انہی معروف اور مشہور ناموں میں ایک نام مبسوط سرخسی کا بھی ہے۔ 30 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ فقہ حنفی کا ایک عظیم شان ذخیرہ ہے، علم کا دریا ہے، جزیات کی تحقیق و تنقیح اور تصحیح و ترجیح پر مشتمل یہ وہ کتاب ہے جو صاحب ترجیح فقیہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی۔ یہ 3-4 کتابوں کے نام لینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ علم الصیغہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حضرت علامہ عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ نے تصنیف فرمائی تھی جب آپ کو انگریزوں نے سزا کے طور پہ ایک جزیرے پر قید کر دیا تھا۔ آپ اس جزیرے پہ تنے تنہا سزا کاٹ رہے تھے، وہ آپ کی جیل تھی۔ آپ کی جو زندگی کی عام مصروفیات اور عام معمولات تھے وہ ختم ہو چکے تھے، اور وہاں پر وہ کالے پانی کی سزا کے طور پہ آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں پر آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی علم الصیغہ۔
اور وہ کتاب کتنی مقبول ہے، کتنی معروف ہے، ہم سب اسے بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں نے لیا، آپ کی بہت سی کتابیں، اور اسی کے اندر ایک بڑی معروف کتاب الثورۃ الہندیہ، یہ کتاب بھی آپ نے اس وقت لکھی کہ جب آپ کو بھی سزا کے طور پہ انگریزوں نے ایک جزیرے پر قید کر دیا تھا۔ اس حالت قید میں، حالت تنہائی میں، حالت بے کسی میں آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، اور اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب آپ نے کوئلے سے لکھی، آپ کے پاس پین نہیں تھا تو آپ نے یہ کتاب کوئلے سے لکھی، اور یہ کتاب ایک جذبے پر اور ایک ہمت اور ولولے پر مشتمل ہے۔ اچھا، تیسری کتاب جو مبسوط سرخسی کا میں نے حوالہ دیا، مبسوط سرخسی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھی تھی تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک بادشاہ نے آپ کو ایک کنویں میں قید کر دیا تھا، آپ اس کنویں کے اندر قید کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے شاگرد اس کنویں کی منڈیر پہ جمع ہوتے اور وہاں پر وہ حلقہ لگا کے بیٹھ جاتے، امام سرخسی علیہ رحمہ کنویں کے اندر سے کلام فرماتے، زبانی، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی کی مدد کے آپ کلام فرماتے، اور جو آپ کے شاگرد تھے وہ اس کلام کو لکھتے، اس کلام کو لکھتے تو وہ لکھتے لکھتے ایک باقاعدہ کتاب بنی جو 30 جلدوں پر مشتمل تھی۔ 30 جلدوں پر مشتمل کتاب یہ آپ نے کہاں لکھوائی؟ یہ آپ نے اس کنویں کے اندر لکھوائی، یعنی املا کروائی اور آپ کے شاگردوں نے وہ کتاب لکھی۔ یہ 3 ہستیوں کے اور 3 بزرگوں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو، اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہو، اس کے دل میں ہو کہ وہ اپنا علم لوگوں تک پہنچائے، وہ اپنی زندگی کو کسی بڑے مقصد میں استعمال کرے، وہ لوگوں کے ساتھ کچھ کنٹریبیوشن کرے، ان تک کچھ پہنچائے، تو پھر اس کے لیے اسے صرف ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ہمت و حوصلے کے ساتھ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، وہ کنویں کی گہرائی میں قید ہو کر، اور وہ کسی جزیرے کی تنہائی پر بھی بیٹھ کر کتابیں تصنیف کر سکتا ہے اور کوئی کام کر سکتا ہے۔ بطور خاص یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہم ایک من وجہن قید کی زندگی گزار رہے، لاک ڈاؤن ہے، اکثریت لوگوں کی گھروں پر بیٹھی ہے، اور ادارے اور خصوصاً تعلیمی ادارے جیسے ہمارے مدارس ہیں، ہمارے جامعات ہیں، یہ بند ہیں، اور اس میں تعلیم کا سلسلہ اس طرح جاری نہیں ہے۔ تو یہ جو فراغت کا وقت ہے، اور دوسری طرف یہ ایک قسم کی تنہائی کا وقت ہے، اگر کوئی باہمت آدمی اسے استعمال کرنا چاہے تو اس سے اتنے فوائد اٹھا سکتا ہے کہ جس کا شمار نہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے پاس 1000 روپیہ ہو تو وہ اس سے 1,00,000 روپے بنا لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو تو وہ اسے 1,000 کر دیتے ہیں۔
اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی محنت اور اپنے طرز عمل سے مستقبل وجود میں آتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کسی بندے نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا کہ مستقبل کی پریڈکشن کرنا، پیشن گوئی کرنا، یہ بڑا آسان ہے۔ مستقبل کی پیشن گوئی کرنا، خبر دینا، یہ بڑا آسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی پیشن گوئی اس لیے دے سکتے ہیں کہ اپنا مستقبل آپ خود بناتے ہیں۔ تو جو آپ بنا رہے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اگر میں روزانہ 5 صفحے لکھ رہا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ 100 دن کے بعد میں 500 صفحے لکھ چکا ہوں گا۔ اگر میں روزانہ 5 صفحے لکھ رہا ہوں تو میں 100 دن کے بعد بتا سکتا ہوں کہ میں 500 صفحے لکھ لوں گا۔ اگر میں روزانہ 20 صفحے پڑھ رہا ہوں تو میں 30 دن کے بعد بتا سکتا ہوں کہ میں 600 صفحے پڑھ لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ مستقبل جو 30 دن کے بعد ہے، جو 100 دن کے بعد ہے، جو 1 سال کے بعد ہے، وہ مستقبل میں ہی تو بنا رہا ہوں۔ تو جب میں اپنا مستقبل خود بنا رہا ہوں تو میں اس کی پیشن گوئی بھی کر سکتا ہوں کہ بھئی یوں ہوگا۔ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں کہا جاتا ہے ایکٹیو، دوسرے وہ جنہیں کہا جاتا ہے پیسو۔ ایکٹیو وہ ہیں جو متحرک ہوتے ہیں، جو حرکت میں ہوتے ہیں، جو ہمت و حوصلہ میں ہوتے ہیں، جو مواقع بناتے، پیدا کرتے اور ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پیسو یعنی جامد وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، وہ اس مقولے پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے صبح صبح نہیں ہے، شام شام نہیں ہے، دن دن نہیں ہے، رات رات نہیں ہے، فراغت فراغت نہیں ہے، مصروفیت مصروفیت نہیں ہے، وہ وقت کے دھارے پہ بہتے چلے جاتے۔ یہ وہ ہیں جو پیسو ہیں، جو جامد ہیں، جو تقریباً مردہ ہیں، جن میں ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے، اور حقیقت میں جن میں زندگی نہیں۔ کیونکہ زندہ وہ ہے کہ جس کے انگ انگ سے زندگی نظر آئے، جس کی صبح شامیں زندگی کے ولولے سے لبریز ہو، جس کی خلوت و جلوت زندگی کے حسن سے آراستہ ہو، ہر آن ہر لمحہ جس میں حیات کی تڑپ نظر آئے، زندہ وہ ہے۔ قبر میں مردہ لیٹا ہوتا ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا، اس کے لیے صبح صبح نہیں ہے، اس کے لیے شام شام نہیں ہے، اس کے لیے ہفتہ ہفتہ نہیں ہے، اس کے لیے جمعہ جمعہ نہیں، اس کے لیے کاغذ کاغذ نہیں ہے، قلم قلم نہیں ہے، تحریر تحریر نہیں ہے، کتاب کتاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مر چکا ہے۔ تو مردے کی زندگی جو جمعے کو ہے وہی ہفتے کو ہے، جو ہفتے کو ہے وہ اتوار کو ہے، جو اتوار کو ہے وہ پیر کو ہے۔ مردے کے سب دن برابر ہوتے ہیں، لیکن زندہ کے سارے دن برابر نہیں ہوتے۔ زندہ وہ ہے کہ جس کا ہر آنے والا دن اس کی زندگی میں کسی شے کا اضافہ کرتا ہے، خواہ وہ علم ہے یا وہ عمل ہے یا وہ سوچ ہے یا اس کا کام ہے یا اس کا کنٹریبیوشن ہے، ہر آنے والے دن اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، کتنی خوبصورت بات ہے، جس میں فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانا، اور اس میں ایک چیز بیان فرمائی کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس فرصت ہے، فراغت ہے، کوئی بہت زیادہ مصروفیت نہیں، کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں، تو اپنے ان فرصت کے لمحات کو غنیمت جان۔ اور زندگی میں کامیاب بندہ بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی فرصت کو ڈھنگ سے استعمال کر لیتا ہے۔ یہ جو 3 ساڑھے 3 مہینے گزرے، اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کہا ہوگا کہ واہ، اب تو چھٹیاں ہی چھٹیاں، موجیں موجیں، گھر بیٹھیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، فیس بک پہ لگے رہیں گے، یوٹیوب دیکھیں گے، خبریں پڑھیں گے، خبریں سنیں گے، خبریں دیکھیں گے، اور دوستوں سے ملیں گے، گپے شپے ماریں گے، بیٹھ کے کھائیں گے، موجیں اڑائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، جو بیچارے یاکلون ویتمتعون، بس اسی کے مطابق زندگی گزارتا، جن کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے یہ کہا ہوگا یار اتنا وقت کمال ہے بھائی، بڑے عرصے سے اتنی کتابیں میرے دل و دماغ میں تھیں کہ یہ پڑھنی ہے، ٹائم نہیں ملتا تھا، اب ٹائم مل گیا۔ بڑے عرصے سے فلاں کتاب لکھنے کا میرا ذہن تھا، لکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اب مجھے فرصت مل گئی، اب میں لکھوں گا۔ فلاں چیز میرے اندر کمی تھی، اس کمی کو میں پورا کروں گا۔ فلاں علم کے اندر میں کمزور تھا، ان فراغت کے دنوں میں میں اس کمزوری کو دور کروں گا۔ فلاں صلاحیت میرے اندر نہیں تھی، میں وہ صلاحیت ان دنوں میں اپنے اندر پیدا کروں گا۔ دونوں طرح کے لوگ تھے اور دونوں طرح کے لوگوں نے وقت گزار لیا۔ 3 مہینے ان کے بھی گزرے، 3 مہینے ان کے بھی گزرے، لیکن فرق کیا ہے کہ کچھ کے 3 مہینے ایسے گزرے کہ جیسے باڑے میں کھڑے کچھ اینیملز کی۔ وہ 3 مہینے پہلے بھی باڑے میں کھڑے تھے، 3 مہینے بعد بھی باڑے میں کھڑے، 3 مہینے پہلے بھی چارہ وارہ چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے، 3 مہینے پہلے جیسے تھے آج بھی ویسے ہی۔ لیکن جو دوسرے تھے کہ جو پہلے 1 گھنٹہ جن کو ملتا تھا وہ اسے پروڈکٹیو استعمال کرتے تھے، اب ان کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ملے تو ان کی عید ہو گئی، خوشی سے نہال ہو گئے، اور اپنے اس وقت کو ایسا استعمال کیا کہ کوئی نہ کوئی زبردست قسم کا کام کر گئے، اور آج وہ خوشی کے ساتھ اور سینہ چوڑا کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت برباد نہیں کیا، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہم نے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ تو دونوں طرح کے لوگ موجود، ایکٹیو بھی ہیں، پیسو بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، جامد بھی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس میں، ہم وہ ہیں کہ جو مٹی سے سونا بنانے والے ہیں، یا ہم وہ ہیں جو سونے کو مٹی میں ملانے والے ہیں۔ وقت سونا ہے، اس سونے سے ہم نے مزید سونا بنایا، اس سونے کو ہم نے جواہرات میں تبدیل کر دیا، یا اس سونے کو ہم نے مٹی میں ملا دیا۔ وقت سونا ہے اور علم جواہرات ہے، موتی ہے۔ اگر اس سونے کو
ہم نے ان جواہرات کے حصول کا ذریعہ بنایا، تو پھر تو ہم نے سونے کو ہیرا بنا دیا۔ لیکن اگر اسی وقت کو بیکار گزار دیا تو ہم نے سونے کو مٹی میں ملا دیا۔ اب سونے کو مٹی میں ملا کے کوئی بندہ بولے کہ یار میری ترقی نہیں ہو رہی، میرے پیسوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، دو بندوں کو سونا دیا گیا، دونوں کو 50-50 تولے سونا دیا گیا، ایک بندہ اسی 50 تولے کو بڑے اچھے طریقے سے کسی بزنس میں استعمال کرتا ہے اور اس کی پراپرٹی اور اس کے مال میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور دوسرا بندہ اسی 50 تولے سونے کو عیاشی میں، موج مستی میں، کھانے میں، اڑانے میں اور آوارگی میں صرف کرتا ہے۔ 5 سال کے بعد رزلٹ یہ ہے کہ جس کے ایک 50 تولے والا کنگلا ہو گیا اور دوسرا 50 تولے والا کروڑ پتی ہو گیا۔ کیا دونوں کے پاس سونے کے کلر میں فرق تھا؟ نہیں۔ سونے کے معیار میں فرق تھا؟ نہیں۔ کیا دونوں کے وقت میں فرق تھا؟ نہیں۔ کیا ایک کا ایک دن 24 گھنٹے کا اور دوسرے کا 5 گھنٹے کا تھا؟ نہیں۔ فرق کہاں پر آیا؟ فرق سوچ میں آیا۔ مثبت سوچ تھی، تخلیقی سوچ تھی، ترقی کی سوچ تھی، بلندی کی سوچ تھی، آگے بڑھنے کی سوچ تھی، کچھ کرنے کی سوچ تھی، کچھ کر دکھانے کی سوچ تھی، تو اس نے اس سونے کو ہیرے میں بدل دی۔ اور کچھ نہ کرنے کی سوچ تھی، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کی سوچ تھی، اور بیٹھ کر کھانے کی سوچ تھی، اور کھا کے اڑانے کی سوچ تھی، اور گپے مارنے کی سوچ تھی، اور فضول زندگی گزارنے کی سوچ تھی، تو 3 مہینے کیا 3 سال گزر جائیں، 30 سال گزر جائیں، وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج سے 30 سال پہلے جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ ان کے علم میں، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کی صلاحیت میں۔ اگر وہ 10 سال پہلے بے صلاحیت تھے تو آدمی چشم بدور ویسے ہی ہیں۔ اگر 10 سال پہلے وہ علم میں کمزور تھے تو آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اگر 10 سال پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا تو آج بھی کچھ نہیں کیا۔ 10 سال پہلے بھی اگر وہ مریل ہی کما رہے تھے تو آج بھی ویسے ہی ہیں۔ نہ ان کی کمائی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کے کنٹریبیوشن میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کے کاموں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو زمین پر مردوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ زمین کے اوپر مردوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی، زمین کے اندر جا کے مردوں والی زندگی۔ مردہ تب جب زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر مردہ نہیں۔ تو یہ ہم اپنی سوچ کو کیا رکھیں، اپنی سوچ کیسے بنائیں، ہم اپنے وقت کے اعتبار سے کیسے سوچیں، ان چیزوں کو دیکھنے کی حاجت ہے۔ چند ایک چیزیں مزید میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگ وہ دوسروں سے زیادہ صحت مند ہوتے، دوسروں سے زیادہ ان کی عزت ہوتی، دوسروں سے زیادہ وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس گھر اچھا، گاڑی اچھی، شہرت زیادہ، دولت زیادہ، رسپیکٹ زیادہ، عہدہ اور منصب زیادہ، یہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ اتنا سارا اس کے پاس کیوں ہے، تو جو جامد بندہ ہے، جو جمود والا ہے، وہ کہتا ہے قسمت کا کھیل ہے، بس قسمت کا کھیل۔ قسمت تھی اس کی کہ اس نے زیادہ پڑھ لیا، اس کی قسمت تھی کہ اس کو نوکری اچھی مل گئی، اس کی قسمت تھی کہ یہ آگے نکل گیا، اس کی قسمت تھی اس کو مواقع مل گئے، اس کی قسمت تھی کہ جناب یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہو گئی۔ یہ ہے ناکام لوگوں کا جملہ، یہ ہے بیکار لوگوں کا جملہ، یہ ہے ناکارہ لوگوں کا جملہ کہ جی بس قسمت تھی۔ قسمت یقیناً ہوتی ہے، تقدیر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہمارے دین میں داخل ہے یا نہیں؟
تقدیر تو ہے، کل صغیر و کبیر مستطر کی تقدیر ہے، لیکن لیس للانسان الا ما سعی، یہ تدبیر ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں۔ تو جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامی کو چھپاتے ہیں تقدیر کے پیچھے، اور دوسرے کی کامیابی کو وہ ڈال دیتے ہیں تقدیر کے اوپر، وہ سارا کریڈٹ اٹھا کے تقدیر کو دیتے ہیں، بس یہ قسمت تھی، ہمیں اس طرح ایسا، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، یعنی میں بھی فلاں کا بچہ ہوتا، فلاں محلے میں رہتا، فلاں مدرسے میں پڑھتا، فلاں استاد سے پڑھتا، اور میرے اندر بھی اتنی محنت کا جذبہ ہوتا، اور اگر یہ ہوتا، اور اگر یہ ہوتا، اور اگر یہ ہوتا، اور اگر یہ ہوتا تو میں بھی ایسا 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 ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ یہ جو اگر 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 ہے نا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ شیطان کے کام کو کھول دیتا ہے، کہ بندہ اگر مگر میں پڑ جاتا ہے اور حقیقت کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی ناکامیوں کو کس پہ ڈالتے ہیں، قسمت پہ ڈالتے ہیں یا اپنے اوپر ڈالتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دو طالب علم ہوتے ہیں، وہ برابر کے ذہین ہیں یا تھوڑا بہت ان کا فرق ہے، اور وہ ایک ہی مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، ان میں ایک دوستیاں لگاتا ہے، گھومنے پھرنے کا شوقین ہوتا ہے، کلاس میں توجہ سے بیٹھتا نہیں ہے، بعد میں اس نے تھوڑا سا ادھر ادھر نکلنا ہوتا ہے، رات اس کی آوارگی کی نظر ہے، ایک یہ طالب علم۔ دوسرا اسی کے برابر کا ذہین ہے، جو کلاس میں بیٹھتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ، اس نے ایکسٹرا دوستیاں نہیں لگائی ہوئی، وہ پڑھائی کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتا ہے، وہ توجہ اور محنت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ استاد کی بات پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دونوں یوں کر کے اگر اوپر چڑھتے ہیں تو بتائیے کہ کیا دونوں کا مستقبل ایک جیسا ہوگا؟ کیا دونوں کی قسمت ایک جیسی ہوگی؟ کیا یہ بعد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار بس یہ میری قسمت میں لکھا تھا محنت نہیں کرنی، اس کی قسمت میں لکھا تھا محنت کرنی، لہذا وہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا؟ کیا یہ عذر معقول ہے؟ اگر یہ عذر معقول ہے تو پھر فاسق و فاجر بھی یہی بول دے گا کہ بھئی میری قسمت میں نیکی ہوتی میں نیکی کر لیتا۔ لیکن کیا شریعت نے اس عذر کا اعتبار کیا؟ کیا دین نے اس عذر کا اعتبار کیا کہ قیامت کے دن جو ہے فاسق فاجر بولے کہ یا اللہ میری قسمت میں نیکیاں ہوتی تو میں بھی نیکیاں کرتا، کافر بولتا یا اللہ میری قسمت میں ایمان ہوتا تو میں بھی مومن ہوتا؟ تو کیا اس کا اعتبار ہے؟ نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں نیکی آپ کو کرنی پڑے گی، تو اگر نیکی آپ کو کرنی پڑے گی تو محنت بھی آپ کو کرنی پڑے گی، ترقی بھی آپ ہی کو کرنی پڑے گی، کوشش بھی آپ ہی کو کرنی پڑے گی، ہمت بھی آپ ہی کو دکھانی پڑے گی، قلم بھی آپ کو پکڑنا پڑے گا، ہاتھ بھی آپ کو ہلانے پڑیں گے، اور پیپر کے اوپر لکھنا بھی آپ ہی کو پڑے گا، کچھ کرنا بھی آپ ہی کو پڑے گا۔ تو جب کفر و ایمان میں آپ اس کو تقدیر پہ چھوڑ کے بندے کی بچت نہیں مانتے تو بھائی اپنی زندگی کے اندر کیسے مان سکتے؟ یہی معاملہ ہمارا عالم بن جانے کے بعد یا ہمارا ان ایام کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ان فراغت کے ایام میں کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس نے دیکھا کہ میرے اندر فلاں چیز کی کمی ہے تو اس کو اس نے بہتر کرنا شروع کر دیا، اور 3 مہینے کے بعد اس میں یکدم ایک تبدیلی تھی، وہ پہلے سے مختلف تھا، ایک سکل اور ایک صلاحیت اس میں نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف وہ لوگ کہ جو جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو بتائیے کہ کیا اس کو قسمت پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ بندے کے ہاتھ میں، خدا نے بندے کو با اختیار بنایا ہے، مجبور محض نہیں بنایا، اختیار دیا، وہ اختیار استعمال کرتا ہے۔
جسے سعی کہا جاتا ہے، اور وہ سعی ہوتی ہے کہ جس کا نتیجہ ملتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، بندے کو ملے گا مفید جو اس نے کمایا، اور بندے پر نقصان ہوگا اس کا جو اس نے کیا۔ تو جو نقصان ہے وہ بھی اسی نے اٹھانا ہے، اور جو فائدہ ہے وہ بھی اسی نے اٹھانا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جہاں ہوتے ہیں صرف اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم جہاں ہوتے ہیں صرف اپنی وجہ سے ہوتے ہیں اور اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری سوچ ویسے ہماری زندگی، اور جیسے ہماری زندگی ویسا ہمارا جو ہے وہ نتائج عمل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ اپنی سوچ کی سطح پر اگر ہم چیزیں تبدیل کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ سوچ کی سطح پہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سوچ اپنے اندر، انسان کا وجود جو ہے نا، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ کمپیوٹر میں جو انسٹال کریں گے اس میں وہی چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مائکروسافٹ نے انسٹال تو کچھ اور کیا تھا لیکن ہمارے گھر پہ پہنچ کے اس میں کچھ اور ہی چلنا شروع ہو گیا، ایسا نہیں۔ جو انسٹال کیا تھا وہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں کچھ چیزیں رکھی ہیں، کچھ نہیں بہت ساری چیزیں رکھی۔ انسان ایک عالم صغیر ہے، ایک چھوٹی کائنات ہے پوری، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ اختیار اور صلاحیت دی کہ یہ اس میں مزید کچھ ڈال سکے۔ وہ جو ڈالنا ہے وہ ہمارے اختیار میں، اور اس کی دو سطح ہوتی ہیں، ایک شعور اور ایک لاشعور۔ لاشعور وہ ہوتا ہے جسے ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہمارے اندر ہوتا ہے، اور شعور وہ ہے کہ جسے ہم سوچتے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، جو ہماری جو ہے نا وہ ہماری سوچ کے سامنے سامنے رہتا ہے، وہ شعور ہے۔ لاشعور میں وہ جاتا ہے جو شعور میں آتا ہے، اور شعور بندے کے اختیار میں۔ ہم اپنے شعور میں اگر انرجی ڈالیں گے تو لاشعور میں انرجی جائے گی، اگر ہم اپنے شعور کے اندر علم ڈالیں گے تو لاشعور میں علم جائے گا، اگر اپنے شعور میں جذبہ، ہمت، حوصلہ، ولولہ، جوش اور کچھ کرنے کی سوچ ڈالیں گے تو لاشعور میں وہی جائے گا۔ شعور کے اندر اگر نیکی، تقوی ڈالیں گے تو لاشعور میں وہی جائے گی۔ شعور کے اندر اگر اچھی عادات، اچھے خصائل، اچھے شمائل ڈالیں گے تو لاشعور کے اندر وہی جائیں گے۔ لیکن اگر شعور میں بیکاری ہے تو لاشعور بھی بیکاری ہوگا۔ اگر شعوری طور پہ ہم کچھ نہیں کریں گے تو لاشعور بھی اندر ہی اندر ٹھنڈا آرام سے بیٹھا ہوگا۔ لیکن اگر شعور کی سطح پہ ہم کچھ ہمت کریں گے تو ہمارا لاشعور بھی متحرک ہو جائے گا۔ اب اپنی یہ سوچ بدلنے کی ہمیں حاجت ہوتی کہ شعوری طور پہ ہم کچھ کریں، ہم اپنے وقت کو، زندگی کو ہم کسی نہ کسی جو ہے نا وہ زیادہ پروڈکٹیو چیز کے اندر استعمال کریں۔ یہی وقت جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی سی بندے کو ذرا ہمت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی جو کام سمجھتا ہے کہ یار میں نہیں کر سکتا، تھوڑی سی ہمت کر کے کرے، پھر کرے، پھر کرے، کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، حتیٰ کہ وہ شے اس کے وجود کا حصہ بن جاتی۔ نماز پڑھنے کے لیے یا عادت بدلنے کے لیے علماء نے یہ فرمایا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے مزاج میں کنجوسی ہے، اس کے مزاج میں اگر کنجوسی ہے
اور وہ چاہتا ہے میں سخی بن جاؤں. اس کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ 100 روپے صدقہ نہیں کر سکتا 1 روپیہ کر دے، اگلے دن پھر 1 روپیہ کر دے، پھر 1 روپیہ کر دے، 1 مہینہ 1 روپیہ ہی دیتا رہے. اس کے اندر کم از کم وہ جو جمود ہے وہ ٹوٹے گا. پھر 2 روپے کر دے. جب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو نفس انسانی ایسا ہے کہ یہ اثر قبول کرتا ہے، اور کچھ عرصہ گزرے گا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ یہ چاہے 100 روپیہ خرچ کر دے، 200 روپیہ خرچ کر دے، 500 روپیہ خرچ کر دے. یہی معاملہ جو ہے یہ ہمارے کام کرنے کے اندر ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں اتنا علم ہے، اتنا علم ہے کہ اگر ہمیں 1 کروڑ سال کی زندگی بھی مل جائے نا تو ہم یہ سارا علم نہیں حاصل کر سکتے. اتنا علم. اور علوم کے سمندر ہیں، معلومات کے دریا دریا بہ رہے ہیں. ہم اس میں سے ایک شے کو لے لیں جو میں بنیادی طور پہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ کسی خاص صلاحیت کو حاصل کرنے پہ اپنے آپ کو لگا دیں. خواہ وہ گفتگو کی صلاحیت ہے، یا وہ تقریر کی صلاحیت ہے، یا وہ تحریر کی صلاحیت ہے، یا کسی علم اور فن میں مہارت ہے، کوئی بھی ہو سکتی. آپ اگر ایک ایک کر کے منتخب کریں تو جتنی چیزیں ہیں کچھ افراد وہ کر لیں گے، کچھ وہ کر لیں گے، کچھ وہ کر لیں گے، اور بڑی آسانی سے کر لیں. تو تھوڑا سا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مستقبل جو ہے وہ خود بنائیں اور ہم آگے بڑھیں تو ہم زندگی کے اندر کامیاب نظر آئے. ہماری زندگی کامیاب انسان کی زندگی ہے. اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے بارے میں لوگ کلمہ خیر کہنے والے ہوں کہ یار ماشاءاللہ یہ کام کر کے گیا، یہ کام کر کے گیا، فلاں کام کر کے گیا. کبھی اپنے بارے میں غور کرے کہ کیا آپ کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار مرنے کے بعد میرے لیے یہ کچھ بہتری کا سامان بنے گا، یا خدا نے مجھے جو صلاحیتیں دی تھی تو میں نے لوگوں تک پہنچائی کچھ چیزیں، میں نے لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کیا، میں نے اس دنیا کے اندر کسی شے کا اضافہ کیا. کچھ ہمارے کریڈٹ میں، کچھ ہمارے نامہ اعمال میں، اور کچھ ہماری زندگی میں ایسے کارنامے ہیں، اس پر غور کریں. دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، دین کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، صلاحیت کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، علم کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور بقیہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو انعامات دیتا ہے ان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی میں چاہیے کہ للچائیں للچانے والے. میں ایک دو چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر اس طرز پر آپ تھوڑا سا سوچنا شروع کریں تو بہت بڑا چینج بہت تھوڑی سی محنت کے ساتھ کم از کم شروع ہو سکتا ہے، اور شروع ہونے کے بعد اسے کنٹینیو کرنا، اسے مسلسل کرتے رہنا، پھر یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے وہ 10 اہداف، مقاصد، ٹارگٹس، گولز، یہ 10 کی تعداد میں لکھ لیں. 10 کی تعداد میں لکھ لیں، 1 2 3 4 5 8 10 لکھ لیں. ان 10 میں سے اس ایک کو منتخب کریں جو آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. 10 میں سے ایک، وہ ایک جو آپ کی زندگی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، جو آپ کی زندگی کو سب سے زیادہ کامیاب بنائے گا، اس ایک کو منتخب کریں. اب اس ایک کو کرنے کے
جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے طریقے لکھے، جنہیں ایکشنز کہتے ہیں، ایکشن لسٹ، کہ یہ کام میں یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا۔ پھر اس کے بعد اسی کو دن رات سوچتے رہیں، یا صبح و شام سوچیں، اور اس پہ عمل درآمد کرتے رہیں، اور اس میں آپ کتنا آگے بڑھے اسے دیکھتے رہیں۔ آپ یقین کیجئے ایک شے کو لے کر آپ شروع ہو جائیں نا، تو کچھ عرصے بعد وہ وقت آئے گا کہ جب آپ ہی آپ ہوں گے، جب آپ ہی کا نام ہوگا، جب لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، جب لوگ خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے، جب لوگ کہیں گے کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے، ہمیں آپ سے سیکھنا ہے، ہمیں آپ سے علم حاصل کرنا ہے، ہم آپ سے یہ چیز لینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جتنی چیزیں متعلق ہوتی ہیں وہ سب آپ کو ملنا شروع ہو جائیں۔ ہم اپنی فیلڈ کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارا اگر چند افراد وہ ہوں کہ جو کسی بھی ایک علم کے اندر مہارت حاصل کرے اور اپنی مہارت منوا لیں، تو ایک علم، ایک فن میں مہارت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ علم تو بہت دور کی بات ہے، جو علم نہیں بھی ہے میں اس کی بھی بات کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عربی بولنا یہ کوئی علم تو نہیں ہے، زبان ہے، زبان اور چیز ہوتی ہے، علم اور چیز ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ جو درس نظامی کر چکے بلکہ کروا رہے ہیں، میرے خیال میں 3-4 مہینے بھی عربی بولنا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، عربی سنیں، عربی میں لکھیں، عربی میں پڑھیں، عربی میں بولیں، 3 سے 4 مہینے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کی عربی کہاں پہنچ جاتی، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب استعمال نہیں کرتے ہوں گے، انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے ہوں گے، شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو نہیں استعمال کرتا۔ عرب دنیا کے جو سنی علماء ہے، محقق علماء ہیں، تعداد ہے ان کی بے حد و حساب علماء، ماشاءاللہ، ایک سے بڑھ کے ایک تصوف پہ، عقائد پہ، ان چیزوں پہ موجود۔ آپ وہ تقریریں سننا شروع کریں، آپ کی عربی سننا شروع ہو گئے، کتاب عربی میں پڑھنا شروع ہو جائیں، روزانہ 1 صفحہ عربی میں لکھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کے جو کولیگز ہیں، جو آپ کے ساتھ تدریس کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، 4-5 کا گروپ بنا لیں کہ بھائی ہم روزانہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ آدھا گھنٹہ عربی بولا کریں گے۔ تو یہ گروپ کال جو ہے یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آج کل تو بڑی کامن سی چیز ہے۔ آدھا گھنٹہ روزانہ اس کو دینا شروع کر دیں، بس 2-3 مہینے بعد آپ رزلٹ دیکھیں، کیسی آپ اچھی عربی بول رہے ہوں گے، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کیسا ہوگا، آپ کے پاس جو ہے وہ ووکیبلری کتنی ہوگی، آپ کے کلام میں روانی کتنی آ جائے گی، کتنی اچھے الفاظ کا انتخاب آپ کو حاصل ہو چکا ہوگا۔ یہ آسان سی چیز ہے۔ اچھا، یہ زبان کی بات میں نے کی، اسی طرح علوم اور فنون کی بات ہے۔ اب علوم کو اگر آپ لے لیں تو مثال کے طور پہ علوم القرآن، اصول تفسیر بھی جسے کہا جاتا ہے، یا علوم القرآن تھوڑا سا وسیع ہے اس سے، اصول تفسیر جو ہے اس پر اگر آپ 4-5 کتابیں بڑی تسلی اور توجہ سے پڑھ لیں، کچھ ہی عرصہ گزرے گا کہ آپ وہ کتابیں جب اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد تو وہ آپ کے یوں کہہ لیں کہ آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن چکے ہو۔ علم القرآن کے موضوع پر آپ کے لیے کلام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں، اور اس کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے، اس کی ہمیں علم میں ضرورت ہے، اس کی ہمیں مدارس میں ضرورت ہے، اس کی ہمیں جامعات میں ضرورت ہے، اس کی ہمیں تبلیغ دین میں ضرورت ہے، اس کی ہمیں خدمت علم میں ضرورت ہے، اس کی ہمیں خدمت قرآن میں ضرورت ہے۔ اس سے ہماری دنیا کا فائدہ، اس سے ہمارے دین کا فائدہ، اس سے ہماری آخرت کا فائدہ۔ تو کیا ہوا کہ 3-4 کتابیں آپ نے منتخب کی، اور جس کو کہتے ہیں کہ دل لگا کے پڑھی، سرسری نہیں، دل لگا کے پڑھی، اور پھر اس کو پریکٹیکل کیا، اس کو استعمال کیا۔ اچھا، پھر آپ خود اس پہ لکھ سکتے ہیں،
یا آپ بہت ساری کتابیں لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایک شے کو منتخب کریں. مثال کے طور پہ علوم القرآن یا اصول تفسیر کی جب بات کرتے ہیں تو ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس میں کثیر ابواب ہیں، جیسے الاتقان پڑھنے والوں کو پتہ ہوگا، یا اصول تفسیر ہی کی جو اور کتابیں ہیں ان کو پڑھنے والوں کو پتہ ہوگا. لیکن آپ ان میں سے ایک منتخب کر لیں، اس میں اس کے جو ابواب ہیں تو کمال ہے. مثال کے طور پہ یہ خلاصہ سورت ہے، سورتوں کا خلاصہ، یہ پورا علم ہے. اچھا اسی طرح تناسب آیات یا ربط آیات ایک علم ہے پورا. ربط آیات کے اوپر اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں، چند مہینے کے اندر اندر ربط کے اوپر آپ کی مہارت، قرآن پہ آپ کی جو ہے نا نظر، اور قرآن پاک کی جو خوبصورتی اور جو فصاحت و بلاغت ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. اس طرح علوم قرآن کی ایک پوری دنیا ہے، ان میں کسی ایک شے کو لے کر اس پر آپ جو ہے نا وہ لکھنا شروع کریں، ریسرچ شروع کر دیں. اسلوب بلاغت قرآن میں کیا ہے، کسی ایک سورت کے اوپر جو ہے آپ کو 10 تفسیروں کا مطالعہ کر لیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، آخر حدیث میں ان کی اتنی فضیلت بیان کی تو وجہ ہوگی نا کوئی، وہ کیا وجہ ہے؟ اب اس کے اوپر آپ 10 تفسیروں کا مطالعہ کر رہے ہیں صرف اسی ایک سورت کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس نے یہ جو ہے نا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا. اچھا پھر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلوب تفسیر کو سمجھیں. یعنی اگر کرنے کے کام کرنے ہوں تو میں آپ کو بہت سارے کام میں عرض کر سکتا ہوں کہ آپ اسالیب تفاسیر آپ جو ہے وہ جانیں. وہ کیسے؟ 10 تفسیریں لے لیں، قرطبی ہے، رازی ہے، اور روح المعانی ہے، روح البیان ہے، تفسیر ماتریدی ہے، زاد المسیر ہے، اور اس طرح ابن کثیر ہے. 10 تفسیریں لے لیں، ہر تفسیر سے ایک پارہ پڑھیں، ہر تفسیر سے ایک پارہ پڑھیں. ایک پارہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس تفسیر کا جو اسلوب ہے، جو مصنف کا طریقہ کار ہے، وہ سارا سامنے آ جاتا ہے. اب آپ اسی کے اوپر اگر کوئی اچھی سی کتاب لکھ دیں کہ اسالیب مفسرین کیا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ اتنی خوبصورت علمی اور جاندار کتاب تیار ہوگی، آپ دنگ رہ جائیں. تو یہ جو تحقیق کی دنیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس میں قدم رکھیں اور پہلے مطالعہ کریں، پھر کچھ نہ کچھ منتخب کر کے اس پہ کام شروع کریں، تو آہستہ 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 کتنا سارا علمی کام ہو جائے گا. آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ اس وقت میرے خیال میں جو اساتذہ سن رہے ہیں مجھے ہمارے جامعۃ المدینہ کے، اگر تمام اساتذہ کو لیں تو ان کی تعداد جو ہے کوئی 4-5 ہزار ہے. 3,000 بھی اگر ان کی تعداد ہو اور 3,000 افراد مختلف علوم پر کام کریں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی کتابیں منظر عام پہ آئیں گی؟ 3,000 افراد کام کریں گے اور ہر بندہ ایک کتاب لکھے گا. 3,000 کتابیں، 3,000 کتابیں. اور ایک کتاب لکھنا کتنا آسان ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کتاب اگر آپ روزانہ 3 صفحے لکھیں، 3 صفحے کوئی بھاری نہیں ہوتے نا، 3 صفحے روزانہ، صرف 3 صفحے، 100 دنوں میں کتنے ہوں گے؟ 300. 3 صفحے روزانہ، 100 دنوں کے اندر 300 صفحے، اور 300 صفحوں کی ایک اچھی کتاب بن جاتی ہے. اور 100 دن یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 مہینے 10 دن، 3 مہینے 10 دن، یہ 100 دن، اور اس میں 300 صفحے کی کتاب تیار. اب آپ غور کریں کہ 3 مہینے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں فارغ، یعنی کہ ہمارے مین کاموں سے ہم فارغ ہیں. اگر ہر بندے نے روزانہ صرف 3 صفحے لکھے ہوتے تو اس وقت 3,000 کتابیں لکھی جا چکی ہوتی، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یقین کیجئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا ضروری نہیں 300 صفحے کی، بھائی 100 صفحے کی لکھ لیں آپ. اچھا بھائی لکھ کے کیا کریں گے؟ لکھ کے تو گھر پہ پڑی رہے گی. ارے بھائی آج کا تو زمانہ ہی بڑا آسان ہے، لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ کمپوز کر کے انٹرنیٹ پہ چڑھا دیں آپ.
آج کل تو یہ جو پبلشنگ اور چھپنا چھپانا یہ تو بڑے آگے کے کام ہوتے ہیں، اور اس تک تو جو ہے نا وہ اتنی دنیا جاتی بھی نہیں ہے۔ آپ کا مقصد ہے لوگوں تک علم پہنچانا، چھپوانا اور پھر چھپوانے کے بعد یہ وہ سب جو ہے نا ان کی طرف اتنی جانے کی حاجت ہی نہیں۔ بھئی آپ کام کریں، کام کر کے آپ اپلوڈ کر دیں، لوگوں تک علم پہنچ جائے۔ آپ کم از کم یہ ہو کہ یار آپ نے کچھ امت کو دیا، آپ نے کچھ دنیا کو دی۔ تو جو وقت ہے اسے مختلف چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں، تحریر اچھی کرنی، تقریر اچھی کرنی، آپ نے ملاقات کرنے کا طریقہ سیکھنا، کمیونیکیشن سکل جسے کہتے ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ اچھے اینکر ہوسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک منتخب کر رہے، ایک صلاحیت منتخب کر رہے، پھر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پہ علم ہے کہ آپ کو خاص علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ علوم القرآن ہے یا علوم الحدیث ہے یا وہ اصول فقہ ہے یا کوئی اور دوسرے جو ہمارے علوم ہیں۔ بلاغت ہے، بلاغت کی مہارت ویسے بڑی لذیذ ہے، اور بلاغت کی آپ کتابیں جب عربی اردو میں پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو بلاغت پڑھنا شروع کر دیں، بلاغت پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے لیے وہی ہے ہمارا یہی دروس البلاغہ اور تلخیص المفتاح اچھی طرح پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر ڈائریکٹ جو بلاغت پر کتابیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ علم آپ کے اندر پیدا ہوتا جائے گا، یہ صلاحیت آپ میں بڑھتی جائے گی۔ پھر جو عربی فصاحت و بلاغت پر کتابیں جو جرجانی، عبد القاہر جرجانی کی ہیں، جو کیا نام اس کا، اور یعنی ڈھیروں ڈھیر کتابیں، زمخشری کی بھی ہیں، جرجانی کی بھی ہیں، جاہز کی ہیں، ابن جوزی کی ہیں، پھر وہ کتابیں پڑھ تو اس فن کے اندر آپ بڑی آسانی سے مہارت حاصل کر سکتے۔ اب اس کے بعد پھر اس میں سے آپ سمجھیں کہ یار میں لوگوں کو سکھاؤں، اب لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں، بلکہ آن لائن سکھانا شروع کر دیں کہ یہ بلاغت سیکھنی ہے مجھ سے رابطہ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ کرنا ہو نا تو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے کام، وقت جو ہے نا وہ ضائع نہ کریں، وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ یہ جو فضولیات کا وقت ہوتا ہے نا، یہ وقت گزر جاتا ہے اور اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہم مزے میں وقت گزارتے ہیں نا اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نقصان باقی رہ جاتا ہے۔ فضول وقت گزر گیا، وہ ہم نے ٹی وی پہ گزارا، وہ ہم نے یوٹیوب پہ گزارا، وہ ہم نے فضولیات پڑھنے میں یا دوستوں سے گپے مارنے میں گزارا، یہ وہ گزر گیا۔ لیکن جو اس کا نقصان ہوا نا کہ آپ کچھ حاصل نہ کر پائے، یہ آپ پہ باقی رہ گیا۔ جبکہ جس نے وقت اچھے میں گزارا اس کا بھی وقت گزر گیا، لیکن اس کا فائدہ باقی رہ گیا۔ تو وقت دونوں کا گزر گیا، لیکن ایک پہ نقصان باقی رہ گیا، ایک پہ فائدہ باقی رہ گیا۔ تو ابھی جیسے اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ وقت ہے اور باہر نکلنا جو ہے ذرا کم ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، تو ہماری مصروفیات کم میں، نہ شادیاں نہ کچھ اور، سب تقریباً ٹھپ ہوا پڑا ہے۔ تو بھائی جب آپ کے پاس وقت ہے تو پھر اس کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ دبنگ طریقے سے استعمال کریں، جس کو پڑھنے میں، لکھنے میں، سیکھنے میں، آگے بڑھنے میں، کوئی بھی چیزیں منتخب کر لیں۔ تو وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ 10 چیزیں لکھ لیں، یار میں اپنی زندگی میں یہ 10 چیزیں مجھے بڑی فائدے مند ہیں، بڑی فائدے مند، اب اس میں سب سے زیادہ فائدے مند کیا اس کو لے لیں اور وہ لکھ کے رکھ لیں اپنے سامنے، ٹیبل پہ، کسی ڈائری پہ، کہیں بھی لکھ لیں، اس پہ نظر پڑتی رہے آپ کی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے یہ سیکھنا ہے، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے۔ جو بھی آپ کا ہدف، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، تو وہ آپ کے لاشعور میں اتر جائے گا، شعور سے لاشعور میں اتر جائے گا۔
اور پھر آپ کے لیے اس کا حصول مشکل نہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہمارے ایام ہیں یہ ہماری زندگی کے کامیاب ترین ایام میں سے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔